25-26 साल ते जेड़ा यासर है उस्ताद जी थले टोटे ब्लड पे इस पासे आ जाओ, इस पासे आ ये कौन भाई जान 2 मिनट ठहर जाओ। आज 16 की टाइम से उस वक्त टाइम की सी टाइम बाहर के थी घंटा को हो गया, टाइम की हो गया घंटा तो नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात की फ़िज़ा एक बार फिर सोगवार है और पै दर पै 2 रोज़ में 2 कीमती जानें ज़ाया हुई, 2 कत्ल हुए। और कत्लों की ये जो वारदातें हैं, एक सराय आलमगीर में, एक मैसम में, दोनों ही बड़ी ही दर्दनाक और अलमनाक है। मेरी आज की ये वीडियो, इसमें मैं आपको तफसील से आगाह करने जा रहा हूँ कि गुजरात के नवाही कस्बा मैसम में क्रिकेट खेलते हुए नौजवानों में आपस में आखिर ऐसा क्या झगड़ा हुआ, क्या तू तकार हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि खेल का मैदान खिलाड़ियों के खून से ही सैराब हो गया, रंगीन हो गया। जी नाज़रीन, कैसे एक मामूली रंजिश खेल के दौरान इतना तूल पकड़ गई कि एक खिलाड़ी ने बाकी खिलाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई जो थे और एक उनके मामू फायरिंग की लपेट में आए। एक भाई जान की बाजी मौका पर ही हार गया और बाकी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। ये माजरा क्या है? ये अदम बर्दाश्त की और हमारे नौजवानों में असलहा कल्चर की ये कैसी दास्तान है जिसका अंजाम एक घराने में, जो कल तक हंसता मुस्कुराता जीता जागता घराना था, उसमें आज सफ़े मातम बिछ गई। आइए नाज़रीन, आपको तफसील से आगाह करते हैं। माजरा कुछ यूँ है कि ये वक़ुआ गुज़रे कल का है कि जहाँ सिपहर के वक्त मैसम का जो क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ हस्ब मामूल नौजवान क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थे कि अचानक महसम के ही रिहायशी ग़ुलाम गौस वल्द मोहम्मद इसहाक कादरी, ये नौजवान मुश्तिल हुआ किसी बात पर, और वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक ये इश्तियाल में आकर गांव की तरफ अपने मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ और ये कहकर गया कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और आनन फानन ये अपने घर से आतशी असलहे से मुसल्ला होकर ग्राउंड में पहुँचा और इसने आते ही अंधाधुंध वहाँ पर मौजूद जो 2 सगे भाई हैं, ताहिर इकबाल, फ़ाखर इकबाल वल्द मज़र इकबाल, और इनके साथ इनके मामू थे यासर हुसैन, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, मौका पर ही फ़ाखर इकबाल, जिसकी उम्र महज अभी 22-23 बरस थी, वो इन गोलियों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। जबकि इसका दूसरा भाई, बड़ा भाई, जिसका नाम ताहिर इकबाल है, जिसकी उम्र 26-27 साल है, और इनका मामू यासर हुसैन, जिनकी उम्र 32-33 बरस है, ये दोनों शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जबकि कातिल ग़ुलाम गौस वल्द मोहम्मद इसहाक कादरी मौका पर से फायरिंग करता हुआ फ़रार हो गया। अब जो FIR इस अफसोसनाक वाक़े की दर्ज हुई है, उसके मुताबिक मुकदमे के मुद्दई मज़र इकबाल हैं। उनका ये कहना है कि मैं अपनी दुकान, जो कि मैसम चौक में फ्रूट बेचते हैं, दुकान पे मौजूद था कि मेरे बेटे सिपहर 3 बजे ताहिर इकबाल और फ़ाखर इकबाल अपने मामू यासर हुसैन के हमरा क्रिकेट खेलने के लिए गए। शाम 6 बजे मुझे इत्तला मिली कि गांव का ग़ुलाम गौस वल्द मोहम्मद इसहाक कादरी मेरे बेटों के साथ झगड़ा कर रहा। और नाज़रीन, यहाँ मज़र इकबाल ने अपनी FIR में ये लिखवाया है कि चूँकि हमें भी जान का ख़तरा था, तो हम पीछे खड़े होने पर मजबूर थे। हमारे देखते ही देखते मेरा बेटा फ़ाखर इकबाल ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरा और मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मेरा बेटा ताहिर इकबाल और
ان کا ماموں یاسر حسین شدید زخمی ہوئے، جن کو ہم نے عزیز بٹی شہید ہسپتال منتقل کروا دیا۔ اب جو وجہ انات سامنے آئی ہے اس ایف آئی آر کے مطابق، جو کہ مظہر اقبال نے ایف آئی آر میں اس کی جتنی بھی یہ اشتعال انگیزی ہوئی اور نوبت قتل تک جا پہنچی، اس کی وجہ وہ لکھواتے ہیں کہ 15-20 دن قبل کرکٹ میچ پر ہی میرے بیٹوں کے ساتھ قاتل غلام غوث کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اور رنجش ہوئی تھی، اور اس کی پاداش میں دھمکی دی تھی میرے بیٹوں کو غلام غوث نے، اور اس کا ساتھی ہے یاسر مشتاق سکنہ دھریکڑی قوم آرائیں۔ ان دونوں نے دھمکیاں دی تھیں میرے بیٹوں کو قتل کرنے کی، اور یہ جو سارا وقوع کیا ہے غلام غوث نے، یہ اس نے یاسر مشتاق کی اما پر کیا۔ یہ ناظرین میں نے آپ کے سامنے ایف آئی آر کا متن رکھ دیا۔ اب آتے ہیں حقائق کی جانب کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ان دونوں گھرانوں کے آپس میں بڑے قریبی تعلقات تھے، اکٹھے گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، اور یہ آپس میں بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ بلکہ حیرت انگیز بات یہ پتہ چلی ہے کہ جس روز کا یہ وقوع ہے، دوپہر کا کھانا بھی ذرائع کے مطابق غلام غوث نے، قاتل نے، اور مقتول فاہر اقبال اور ان کے بھائیوں نے نشیمن ہوٹل ہے میسم میں، وہاں اکٹھے کھایا۔ دوستی، آپس میں کھیلنا، محبت، اچانک گراؤنڈ میں، اور اب میں یہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو عینی شاہدین کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ جو جھگڑا گراؤنڈ میں ہوا، کیونکہ میرا بنیادی سوال یہی تھا، میں نے کھوجنے کی کوشش کی کہ میدان میں اچانک وہ کیا نکتہ تھا، کس بات پہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ایک نوجوان اتنا اشتعال میں آیا کہ گھر گیا، جھٹ سے پسٹل اٹھا کے لے کے آیا اور اس نے اندھا دھند گولیاں چلا دی جیتے جاگتے انسانوں پہ۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ 15-20 روز قبل کا بھی کوئی جھگڑا تھا، تو 15-20 دن انتظار کیوں کیا غلام غوث نے؟ اس نے پہلے ہی کوئی انتقام یا بدلہ کیوں نہیں لے لیا؟ تو بات یہ کھلی ہے میدان میں، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، ہمارے معاشرے کا چلن ایسا ہے کہ لوگ گواہی دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ نظام ہی ایسا ہے۔ بہرحال پتہ یہ چلا ہے کہ غلام غوث اور جو ان کے بھائی دوسرے ہیں، طاہر اقبال، فاہر اقبال، مظہر اقبال کے بیٹے، آخری اوور شاید چل رہا تھا کوئی، اور یہ ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے، تو آخری اوور کروانے پر تکرار ہوئی۔ شاید غلام غوث وہ اوور جو آخری تھا وہ خود کروانے پر اصرار کر رہا تھا، اور دوسری جانب سے شاید انکار کیا گیا۔ بس یہی وہ بات تھی جو وجہ انات بن گئی، اور وہاں جب آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوئی، تکرار ہوئی، تو مبینہ طور پر طاہر اقبال، فاہر اقبال وغیرہ نے اس کو شاید زد و کوب کیا غلام غوث کو وقتی طور پر، اور اس پر یہ اشتعال میں آیا، اور اس نے ان کو کہا کہ اپنے باپ کے ہو تو یہیں رہنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر یہ اپنے گاؤں کی جانب موٹر سائیکل پر چلا گیا، اور طاہر اقبال اور فاہر اقبال نے عینی شاہدین کے مطابق اپنے ماموں یاسر حسین کو فون پر اس اشتعال کی اور اس جھگڑے کی اور اس کی دھمکی کی بابت بتایا، اور وہ فون پر اطلاع پا کر وہ بھی گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ دوسری جانب ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ غلام غوث جب اپنے گھر سے پسٹل لے کر نکلا تو گھر والوں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، اس کو سمجھایا، باز رہنے کے لیے کہا، بلکہ اس کے گھر والوں نے اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس پر انتقام اس قدر سوار ہو چکا تھا اور خون اس پر سوار تھا کہ اس نے کسی کی ایک نہ سنی، اور پسٹل لے کر وہ گراؤنڈ میں آیا، اور جہاں آ کے اس نے اپنے ہی دوستوں پر، اپنے ہی ساتھیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اس نے شاید کسی ایک لڑکے کے ٹانگوں کی جانب فائر کیا، اور ظاہر ہے خوف خراس ہوتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن اس نے ایک ایک کر کے طاہر اقبال، فاہر اقبال اور ان کے ماموں یاسر حسین پر ایک نہیں متعدد گولیاں چلا دی، اور جس کے نتیجے میں فاہر اقبال اسی وقت زمین پر گرا،
زخمی ہو کر اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ اس کے بھائی جو تھے طاہر اقبال اور اس کے ماموں یاسر حسین کو عزیز بھٹی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا۔ طاہر اقبال ابھی تک عزیز بھٹی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ ان کے ماموں یاسر حسین کو جناح ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہاں اس وقت تلک جو خبر ہے کہ ان کی حالت اب بتایا جا رہا ہے کہ خطرے سے باہر۔ آپ نے دیکھ لیا کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ کھیلوں کے میدان عمومی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ نوجوانوں میں سپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور نوجوان صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جو منفی سرگرمیاں ہیں، اسلحہ کلچر ہے اور جو نشہ ہے، اس سے وہ بچے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کیسی گھڑی آ چکی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر عدم برداشت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ محض کھیل کے میدان میں ایک اوور کروانے پر جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اتنا بڑھتا ہے، نوجوان ایسا انتقام کی آگ میں اندھا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا اور وہ اپنے ہی دوستوں پر فائرنگ کر دیتا ہے، اور اپنے تئی اس نے تینوں کو مار دیا تھا۔ اس وقت اس پر ایسا خون سوار تھا کہ اس کے سامنے جو بھی آتا اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ تو ابھی تک ملزم کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، ظاہر ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے گھر میں کیسا قیامت کا سما ہے کہ ایک بیٹا جان کی بازی ہار گیا اور دوسرا بیٹا اور ان کا ماموں وہ ایک لاہور میں پڑا ہے ہسپتال میں، ایک گجرات میں پڑا ہے، صف ماتم اس گھرانے میں بچھی ہے۔ اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے، ان کی کمپنی کیسی ہے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔